سوزن نامی ایسی ہی ایک خاتون نے بہت گستاخانہ سوال کیا اور پھر اس سوال کا ملبہ بھی ڈاکٹر ذاکر نائک پر ڈالنے کی کوشش کی۔ اس نے کہا کہ آپ نے اپنے لیکچر میں انبیاء کی موت کے بارے میں بتایا تھا اور کہا تھا کہ حضرت موسیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موت قدرتی ہے، مگر میں نے قرآن میں دیکھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی بیوی نے ہی زہر دیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو، میں شومیہ انڈیا سے پھر سے حاضر ہوں، اور آج کا جو ویڈیو ہے نا، اس ویڈیو کو دھیان سے آپ لوگ دیکھنا اور دھیان لگا کے سننا ضرور۔ اس ویڈیو میں بولا گیا ہے، مطلب ڈاکٹر ذاکر نائک کو ایک لیڈی بول رہے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی وائف نے زہر دے کر مار ڈالا۔ یہ بات کتنی سچ ہے وہی ہم جانیں گے ڈاکٹر ذاکر نائک کے پاس سے۔ دوستو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جیسے انسان تھے، ان کو بھی درد ہوتا تھا، وہ بھی بیمار پڑتے تھے، ان کے پاس بھی موت آیا تھا۔ دوستو، وہ پیغمبر ہے، اس کے لیے ایسا نہیں کہ وہ اس کو جادو آتا ہے، وہ جادو کر سکتے، اور کچھ بھی برا اس کے طرف آتا ہے تو اس کو اپنے طرف آنے سے روک سکتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ دوستو، بہت سارے غیر مسلم ہیں جو کہ اس بات کو لے کے تب بھی پروپیگنڈا کرتے تھے اور اب بھی کرتے ہیں۔ تو دوستو، چلیے شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو۔ آخر تک بنے رہنا، دیکھنے کی پورا ویڈیو کوشش ضرور کرنا، ایک لائک کر دینا، اور آپ سب سے گزارش ہے ویڈیو کو شیئر بھی کر دینا، اور چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لینا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دین دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان اور اللہ تعالیٰ کے سب سے برگزیدہ پیغمبر تھے۔ وہ انسان تھے، اس لیے ان پر جادو کا اثر ہوتا تھا، بیماری آتی تھی جیسے تمام انسانوں پر آتی ہے۔ اس کو لے کر مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈا کرتے تھے، اب بھی کر رہے ہیں اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔ بطور مسلمان ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کا جواب بھرپور علم اور دلائل سے دیں۔ اگر علم نہیں ہے تو کم سے کم یہ کوشش کریں کہ اس پروپیگنڈے کا شکار مت ہوں۔ غیر مسلم آج کل اسلام پر ہر طرح کے حملے کر رہے ہیں، وہ خود سے باتیں گھڑ کر ان کو پھیلاتے ہیں، اور کم علمی کی وجہ سے اکثر مسلمان سمجھتے ہیں کہ یہ درست ہے۔ سوزن نامی ایسی ہی ایک خاتون نے بہت گستاخانہ سوال کیا اور پھر اس سوال کا ملبہ بھی ڈاکٹر ذاکر نائک پر ڈالنے کی کوشش کی۔ اس نے کہا کہ آپ نے اپنے لیکچر میں انبیاء کی موت کے بارے میں بتایا تھا اور کہا تھا کہ حضرت موسیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موت قدرتی ہے، مگر میں نے قرآن میں دیکھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی بیوی نے ہی زہر دیا تھا۔ اگر وہ نبی سچے ہوتے تو ان کو معلوم ہونا چاہیے تھا کہ ان کو زہر دیا گیا ہے۔ And my question is, in your lecture you said that about the death of the prophets, and in that Moses and Muhammad are of a natural death. And I came across the Quran that Muhammad was given poison from one of his wife, and she gives in such a way that if he is the right prophet, he must be able to discern that he's been given that poison. ناظرین، یہ سوال سن کر یقیناً آپ کا خون کھول اٹھے گا، اور ایسا ہونا بھی چاہیے۔ یہی جذبہ ایمانی ہے۔ یہ الزام براہ راست حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ایک بیوی پر لگایا گیا تھا، اور مسلمان جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو امہات المومنین کہا گیا ہے، یعنی وہ مومنین کی مائیں ہیں، اور کسی کی ماں پر ایسا الزام تو کسی طور برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے تاثرات بھی یہ سوال سن کر بدل گئے، مگر انہوں نے اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے گفتگو نہایت اخلاق سے کی۔ انہوں نے قرآن پاک اٹھایا اور کہا، یہ رہا قرآن، میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ قرآن کی کوئی آیت دکھائیں جس میں کہا گیا ہو کہ ان کی کسی بیوی نے زہر دیا۔ قرآن میں کہیں نہیں کہا گیا کہ ان کو ان کی کسی بیوی نے زہر دیا۔ اس جیسی کوئی آیت نہیں ہے۔ جہاں سے آپ نے یہ چیز پڑھی ہے اس کو جانچیں، اس کی تصدیق کریں۔ جس کسی نے آپ کو یہ بتایا ہے اس سے ثبوت مانگے کہ قرآن میں دکھائے کہاں ایسی بات لکھی ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں جب بھی کوئی بات کرتا ہوں تو حوالہ جات دیتا ہوں، آیت نمبر، سورہ نمبر بتاتا ہوں۔ میں نے ویدوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا حوالہ دیا۔ میں دوبارہ ہندو صحیفوں اور عیسائی صحیفوں کے حوالے بھی دہرا سکتا ہوں، اور یہ اس لیے کرتا ہوں تاکہ آپ گھر جا کر چیک کر سکیں جو میں نے کہا ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں۔
اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں غلط بات کر رہا ہوں تو آپ جا کر چیک کر سکتے ہیں حوالہ کہاں ہے. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ مجھے قرآن میں یہ چیز کہیں بھی دکھا دیں آپ کو کوئی گمراہ کر رہا ہے. Nowhere does the Quran say one of his wives gives poison. There's no such verse like that. Maybe where you're getting this from, check your source. Whoever has told you, ask him for proof. See, whatever I said, sister, I gave references. Chapter number, verse number, chapter number, verse number, chapter number, verse number. I quoted the name of Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam in the Vedas. I can again repeat. In Hindu scriptures, Christian scriptures. I gave references. Why? So that you can go home and check. If you think I'm pulling a fast one, you can go and check. Where is the reference? I challenge you to show me in anywhere in the Quran, in any one of the 114 surahs, nowhere it is mentioned someone is misleading you, sister. Hope that answers the question. اسی سے ملتا جلتا سوال ایک اور شخص نے الجزائر سے بھیجا، جس میں ایک مسلمان شخص عبد القادر نے کہا کہ میرے عیسائی دوست نے پوچھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نہیں بچایا اور انہیں دردناک موت مرنے دیا، جبکہ قرآن کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کو بچایا گیا تھا اور وہ جنت میں زندہ ہیں. کیا یہ اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر سے بڑھ کر بھی کچھ تھے؟ اس سوال کے جواب میں ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ پہلے مجھے سوال کو ٹھیک کرنے دیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دردناک موت سے انتقال نہیں ہوا. انہوں نے 63 برس کی عمر پائی، قدرتی موت آئی. انہوں نے اس سے قبل اپنا مشن مکمل کر لیا تھا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے تم پر اپنا احسان تمام کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کو پسند کیا. اب یہ کہنا کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نہ بچایا تو یہ غلط ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی بار بچایا اور ہم پیغمبر اسلام کی سیرت مبارکہ میں پڑھ چکے ہیں کہ ہجرت سے پہلے مکہ کے عربوں نے اپنا منصوبہ بنایا تھا. ہر قبیلے کا ایک شخص ملے گا اور سب اکٹھے ہو جائیں گے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھرا گھونپ کر قتل کر دیں تاکہ الزام تمام قبیلوں میں برابر تقسیم ہو جائے اور وہ سب اس طرح محفوظ رہیں. تو جب وہ قتل کرنے والے تھے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر حضرت علی کو پایا تو انہیں چھوڑ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر چکے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں گئے تب بھی مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے کی پوری تیاری کر چکے تھے مگر اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا. تو یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت نہیں کی سراسر غلط ہے. A beloved prophet was Abu Bakr, may Allah be pleased with him, and he said that he is scared. So the prophet replied that we have with us Allah and he is sufficient to protect us. So Allah protected the prophet several times in Taif and various times. So to say that Allah didn't protect him is totally wrong. To say that the prophet had a painful death is totally wrong. He had a peaceful death after he completed the mission. ڈاکٹر ذاکر نائک نے سوال کے دوسرے حصے کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ میں آپ سے متعلق ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ اٹھا لیا. دنیا میں 1,24,000 پیغمبر بھیجے گئے اور وہ واحد رسول ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے زندہ رکھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی پیغمبر اتارے گئے ان کی قوموں کا مجموعی طور پر یہی نظریہ تھا کہ وہ خدا کے پیغمبر ہیں. حضرت عیسیٰ واحد ایسے پیغمبر ہیں جن کے ماننے والوں کا مجموعی طور پر یہ خیال ہے کہ وہ خدا یا خدا کے بیٹے ہیں. نعوذ باللہ. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ اٹھایا کہ آنے والے وقت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے پیروکاروں کو بتا سکیں کہ انہوں نے کبھی الوہیت کا دعویٰ نہیں کیا. So it's very clear cut that there were most of the Christians believed that he claimed divinity, which was a misconception. He never said that. So the reason Allah subhanahu wa ta'ala raised him up alive is because so that in his second coming Jesus Christ, peace be upon him, can tell to the Christians, to his followers, that he never claimed divinity. ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ قرآن پاک میں لکھا ہے کہ اور جب اللہ فرمائے گا اے مریم کے بیٹے عیسیٰ کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کے سوا مجھے اور میری ماں کو بھی خدا بنا لو؟ وہ عرض کرے گا کہ تو پاک ہے، مجھے لائق نہیں کہ ایسی بات کہوں جس کا مجھے حق نہیں. اگر میں نے یہ کہا ہوا تو تجھے ضرور معلوم ہوگا. جو میرے دل میں ہے تو جانتا ہے اور جو تیرے دل میں ہے وہ میں نہیں جانتا. بے شک تو ہی چھپی ہوئی باتوں کا جاننے والا ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ حدیث میں بتایا گیا کہ وہ اترے گا، وہ صلیب توڑ دے گا اور سور کو مار ڈالے گا. تو جب وہ دوسری بار آئیں گے وہ اللہ کے رسول بن کر نہیں آئیں گے، امت کا ایک فرد بن کر آئیں گے، کیونکہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں. تو
दोस्तों, ये खूबसूरत सी जानकार वाला वीडियो मैंने आप लोगों के पास पहुंचा दिया और आप लोगों का काम है इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचा देना। तो शेयर कर देना वीडियो को, और वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं जबरदस्त नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।